شاہد علوی صاحب، جس طرح اسرائیل نے پچھلے 48 گھنٹوں میں حملے کیے ہیں، اس سے بظاہر یہ تو نہیں لگ رہا کہ ایک طرف مذاکرات میں شدت تیزی آ رہی ہے تو شاید چیزیں کہیں نہ کہیں امن کی جانب بڑھیں، تو اس سے پہلے اسرائیل جو وہاں پر اہداف ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کو میکسیمم ڈسٹرائے کر رہا ہے؟ جی ایکچولی بڑے کنفلکٹنگ سگنلز ہیں. جو دو پازیٹیو سگنلز ہیں وہ یہ تھے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈیٹ لائن ایکسٹینڈ کی، اور دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ وہ 8 اور پھر 10 شپس جو ہیں وہ ہمیں الاؤ کی گئیں. یہ کچھ ایک کنفیوزنگ سگنل تھا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ جو بامبنگ کیمپین تھی وہ اور بڑھ گئی، وچ از نیچرل، اور ایران کی طرف سے بھی بڑھ گئی ہے. وہ اس لیے کہ وہ ظاہر ہے اگر مذاکرات رہے ہیں اور تو اس سے پہلے دونوں نے اپنا ایک اسٹرینتھ شو کرنی ہے، جس سے یہ احساس ہو کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کی طرف سے آ رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل کا جو انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ اس کا وار پرولونگ کرنا ہے، کیونکہ اس کا تو جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جو نظر آ رہی ہے کہ انڈسٹریل کیپیسٹی کو اس حد تک وہ ڈیمیج کر دے، جیسے اس نے 2 اسٹیل ملز کو کیا ہے، جی، کہ فیوچر میں فار ڈیکیڈز ایران اپنی ملٹری کیپیبلٹی جو اس کی مینوفیکچرنگ ہے وہ سفر ہو جائے، باقی انڈسٹریل آؤٹ پٹ اس کی کم ہو جائے. سو اسرائیل تو اپیرنٹلی اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. وہ تو شاید انرجی پہ بھی اٹیک کر دیتا ہے تاکہ وار ایکسٹینڈ ہو، تو امریکہ نے اس کو اس چیز پہ روک دیا ہے. اسی طرح اس کے جو 15 پوائنٹس ہیں وہ بھی نان سٹارٹر ہیں. سو اسرائیل کی طرف سے تو اسی قسم کی چیزیں. اور میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ بتاؤں کہ اسرائیل میں جو ربیز ہیں ان کے، وہ جو اسرائیل کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوس اور ڈسٹرکشن ضروری تھی کیونکہ اس کے بعد ہی مسیح نے آنا تھا. سو جتنے اٹیکس ہوتے جا رہے ہیں اس کے بعد اس کو اور جسٹیفائی کرتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ریلیجس اینگل کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ساری وار کو، جیسے پیٹ ہیکسٹ نے سٹارٹ میں لیا تھا. اور بڑی جیسے ایک صاحب ہیں الیگزینڈر ڈیوگن ان کا نام ہے، وہ سارٹ آف پیوٹن کے گرو مانے جاتے ہیں. وہ بھی کچھ ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کے مسلم ورلڈ کو کہہ رہے ہیں کہ اس وار کے اندر آئیں. اب ظاہر ہے ان کا اسلام سے تو کوئی محبت نہیں ہے، مسلمانوں سے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، کیونکہ وار کی ڈائمنشنز میں ریلیجن کو یوز کرنا تو ہم نے دیکھا سب سے آسان ہو جاتا ہے. اس میں نئے گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، مورل پیرلز ڈرون کیے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ایک نئی ڈائریکشن کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. سو یہ سارے اسپیکٹس اس وقت پلے کر رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. جنرل صاحب، رضا صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ جو مذاکرات پہ آپ بات کر رہے تھے، 2 ممالک کے وزراء خارجہ پاکستان میں موجود ہیں. جے ڈی وینس کا اسی ٹائم پیریڈ پہ ایک بیان آ رہا ہے کہ بہت جلد ہم ایران سے نکل جائیں گے، جنگ سے نکل جائیں گے. تو کیا امریکہ کے پاس کیا ٹرافی ہوگی اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کلیم کرنے کے لیے کہ جنگ میں آئے، کیا کیا، کیا ان کو ملا، مطلب کیا ملا کیا ان کو اس پوری جنگ سے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے ایران کو شدید نقصانات پہنچائے ہیں، جس میں فوجی نقصان بھی ہے، اقتصادی نقصان بھی ہے، مالی جانی نقصان ہے. اس وقت جو ایرانی ریال ہے وہ $1 تقریباً 14 لاکھ ریال کے برابر ہے. جنگ سے پہلے میں بات کر لوں کہ 90s 80s کے درمیان جو ہے وہ $1 سے آپ 70 ریال خرید سکتے تھے، ابھی 14 لاکھ ریال کا ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایران بہت ریزیلینٹ ملک ہے. اس کی جو جیوگرافیکل ڈیپتھ ہے اسرائیل کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اس سے اس کو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بنتا ہے. ساتھ ساتھ یہ ان کی بقا کی جنگ ہے. ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ایک آرٹیفیشل ریبیلین سٹارٹ کی گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. ایران پر حملوں کی وجہ سے وہاں یونٹی آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جنگ کو ایٹریشن وار بھی بنا سکتے ہیں. ان کی کیپیسٹی ہے کیونکہ ان کے ایک ماؤنٹینس ٹرین ہے اور اس سے ان کو بہت فائدہ مل سکتا ہے. لیکن ایران بھی ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ان کی طرف سے جو 5 نکاتی مطالبات ہیں ان کو بھی میرے خیال میں فلیکسیبل ہونا ہوگا. لیکن جنرل صاحب جو عزائم امریکہ یہاں پہ لے کر آیا تھا جنرل صاحب، وہاں پہ رجیم چینج کرنا تھا، رجیم آیت اللہ چلے گئے، لیکن وہ 56 ایئر کے نئے آیت اللہ آج کے ان کے زیادہ کہنے وہ متحرک ہیں، ان سے زیادہ اسی طرح وہ ہارڈ کور نظر آ رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ وہاں پہ
ایک کہہ لیں کہ عوام کو اکسانا تھا، اس کو باہر لے کر آنا تھا، اس میں امریکہ کامیاب نہیں ہو پایا. پھر کردوں والا معاملہ آیا کہ ان کی پراکسیز ان کو استعمال کر کے رجیم چینج یا وہاں پہ اندر کہہ لیں کہ جنگ کی صورتحال پیدا کرنی تھی. کچھ ملا تو نہیں جو دنیا کو دکھا سکے. اندر انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، وہاں پہ باقی چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ملٹری نقصانات پہنچا دیے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے امریکہ کے پاس کیا ہوگا جب یہاں سے نکلیں گے؟ بڑی بڑی چیزیں ان کا تو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ وہ ان کی جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے، میزائل کیپیسٹی ہے، ڈرون کیپیسٹی ہے، اس کو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کافی نقصان پہنچا ہے. حالانکہ ایران کے پاس اپنی انڈیجنس کیپیبلٹی ہے ان تمام چیزوں کو دوبارہ شروع کرنے کی، لیکن اس میں ان کو بہت مشکلات پیدا ہوں گی. ساتھ ساتھ دیکھیں جو اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر انہوں نے بلاک لگایا ہے، اس سے ان کو خود نقصان پہنچے گا، اس لیے کہ تمام گلف کے جو ممالک ہیں وہ ابھی اس کو کھولنے کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ فورس سے کھولیں. چائنا نے بھی آج ہی کہا ہے کہ یہ جو اسٹریٹس آف ہرمز ہیں اس کو کھلا رکھنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ایسی آئے جو کہ آرٹیکل 7 کے تحت ہو، اور اگر ایران اس کو خود نہیں کھولتا تو شاید ایک یو این کی فورس کی اس کو دھمکی مل سکتی ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس سے نہ صرف ایران کو تشویش ہونا چاہیے بلکہ پوری دنیا کو تشویش ہے، اور اس کا ایک فوری حل جو ہے نا نکلنا چاہیے. اور اس کے بارے میں انفارچونیٹلی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ آج ہی ہماری جو چائنا کے ساتھ بات ہوئی تھی تو انہوں نے ہماری یہ جو 4 ممالک کی جو انیشیٹو ہے اس کو سپورٹ کیا ہے. ساتھ ساتھ کویت نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے، سعودی عربیہ اور باقی جو ہمارے دوست ممالک کے وزراء ہیں وہ تو یہاں ہیں ہی، جن کے اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ روابط ہیں. ترکی کے روابط ہیں اسرائیل کے ساتھ، ایجپٹ کے ہیں. آج کی میڈیا میں یہ بھی کہا گیا کہ ایجپٹ کی تو دونوں جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے اور ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لانگ قسم کا ایک پروسیس ہے. اس سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح بیٹر صاحب نے بھی کیا کہ جب تک دونوں فریقین لچک نہیں پیدا کرتے ہیں اپنے پوزیشن میں تو یہ عمل جو مطلب ہے کہ دونوں سائڈ اس میں میکسیمم پہ کھڑی ہوئی ہیں، لچک کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہوگا. چلیں جو بیک چل رہا ہے ہوپس ہو کہ اس میں کچھ نہ کچھ چیز ایسی ہو کہ چیزیں بہتری کی جانب جائیں. جاوید صاحب، آپ ایران میں سرو بھی کر چکے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عرب ممالک اور ایران کے درمیان جو ہے سرد جنگ ایک رفٹ بھی رہی ہے. ابھی بھی عرب ممالک امریکہ سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جنگ اگر خاتمہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن جس طرح سے ایران نے اپنی پاور شو کی ہے اور جس طرح سے میزائلز جو ہے جہاں چاہا وہاں اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ ہٹ بھی کیا ہے، تو فیوچر میں ایک خطرہ جو ہے وہ فیل کیا جا رہا ہے. تو جو ایران کا ایک بڑا جو ایک مطالبہ ہے کہ ریجن سے امریکن پریزنس ختم ہو جائے، تو اس جنگ کے بعد کیا وہ پریزنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، کہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جس طرح عرب ممالک میں ایک کہہ لیں کہ سم و تحفظات پائے جا رہے ہیں ایران کو لے کر؟ اس جھگڑا جو موجودہ جنگ ہے اس کے ختم ہونے کے بعد وہاں پہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے، کیا صورت اختیار کریں گے، وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. میں یہ پہلے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ اس جنگ میں اگر آپ اس کو صلح کی طرف لے جانا ہے، کوئی سیٹلمنٹ کی طرف، پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف لے جانا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ایک یونیلیٹرلی ایک سیز فائر کا اعلان کریں، جس کا چند دنوں کے لیے نہیں ہو، مہینہ 1.5 مہینے کے لیے ہو، اور اس میں اس سے ایک ماحول میں اس کو ایک سازگار بنانے میں مدد ملے گی، جس میں پھر بات چیت کا جو دروازہ ہے، مذاکرات کے دروازہ ایک طرف ایران دوسری طرف امریکہ کے درمیان کھولا جا سکتا ہے. اب جہاں تک یہ پروسیس پھر چلے گا ہوپ فلی، اور اگر دونوں ممالک نے مناسب لچک دکھائی اپنے رویوں میں اور اپنی پوزیشن میں، تو پھر کوئی ایک قسم کا سیٹلمنٹ ہونے کا بھی یعنی پاسبلٹی ہے.